ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 5 منٹس لیسن سیریز میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے تعمیر شخصیت کے انمول اصول۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جس حدیث مبارکہ کی روشنی میں بات کی جا رہی ہے، اس میں اگلا نقطہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الزہد حرفتی، کہ زہد میرا پیشہ ہے۔ اب زہد کسے کہتے ہیں؟ زہد عربی زبان کا مطلب ہے، لفظ ہے جس کا معنی ہے بے رغبتی، یعنی کسی چیز سے انسان بے رغبت ہو جائے، اس میں اس کی کوئی اسپیشل انٹرسٹ باقی نہ رہے، اس کا تجسس باقی نہ رہے، جستجو باقی نہ رہے، اس کے حوالے سے ایکسٹرا محبت اس کے دل میں باقی نہ رہے، تو اس کیفیت کا نام زہد ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح کے اندر اسی سے زاہد بنا جو زہد کو اختیار کرتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں زہد یہ ہے کہ دنیا کی چمک دمک، زیب و زینت، مال و دولت کی حد سے بڑی ہوئی ہرس، ہوس، محبت سے اگر انسان بے رغبت ہو جائے، اپنے سینے کو اس کی ایکسٹرا محبت سے خالی کر لے، تو کہا جائے گا کہ اس بندے نے دنیا کے معاملے میں زہد اختیار کیا اور وہ زاہد بن گیا۔ تو سادہ لفظوں میں یوں سمجھیں کہ دنیا سے دلچسپی کا تعلق ختم کر کے اس سے ضرورت کا تعلق باقی رکھنا، اس کو زہد کہتے ہیں۔ دنیا سے دلچسپی کا تعلق ختم کر کے، دیکھیں نا آج ہماری کتنی زیادہ ایکسٹرا قسم کی دلچسپی ہے دنیا کی چیزوں کے اندر۔ اچھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید زہد اختیار کرنے کے لیے دنیا کی چیزوں سے کنارہ کش ہونا پڑے گا، الگ تھلگ ہونا پڑے گا۔ ایسی بات قطعاً نہیں ہے۔ زہد کا معنی یہ نہیں ہے۔ زہد دل کی ایک کیفیت ہے، انسان کی قلبی حالت ہے، ذہن کی ایک کیفیت ہے، جس کے اندر بندہ رہتا دنیا میں ہے، دنیا کو برت بھی رہا ہے، استعمال بھی کر رہا ہے، مگر یہ ہے اس کی ایکسٹرا محبت سے اس کا سینہ خالی ہو جاتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ زہد کیا ہے؟ انہوں نے کہا زہد کے 3 درجے ہیں، ایک عوام کا ہے، ایک خواص کا ہے، اور ایک اخص الخواص کا ہے۔ لوگوں کے بھی تو آخر درجے ہوتے ہیں نا، کچھ عوام ہوتے ہیں، کچھ عوام میں سے خاص ہو جاتے ہیں، کچھ خاصوں میں سے بھی خاص ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ عوام کا زہد تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی خاطر حرام چیزوں سے پرہیز کر لے، بس اتنا ہی کافی ہے عوام کی حد تک، کہ جن جن چیزوں کو واضح طور پر اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ممنوع قرار دیا ہے، ان سے باز آ جائے۔ اور فرمایا اس سے اوپر پھر خواص کا زہد، جو اللہ کے کو خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کی محبت اور معرفت کا سفر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا زہد یہ ہے کہ وہ ضروریات پر اکتفا کرتے ہوئے جو کچھ اضافی چیزیں ہیں نا، ان کو ترک کر دیں، ان سے بے نیاز ہو جائیں۔ اور اس کے بعد فرمایا جو اخص الخواص ہیں، ان سے بھی اوپر ان کا زہد یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ کی طرف سے غافل کر دینے والی ہے، ہٹا دینے والی ہے، اس سے رک جائے، منع ہو جائے، تو یہ اخص الخواص کا زہد ہے۔ بہرحال یہ سب اونچے سے درجے ہیں، آگے جہاں تک کوئی جانا چاہے، کم از کم اتنا ہے کہ انسان اللہ کی خاطر جو حرام چیزیں ہیں، ناجائز چیزیں ہیں، ان سے باز آ جائے۔ اب حضور علیہ السلام اس زہد کو اپنا پیشہ قرار دے رہے ہیں۔ پیشہ وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے کمائی کی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زہد کے نتیجے میں انسان کو کمائی کیا حاصل ہوتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے ایک اور حدیث مبارکہ میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ما زاہد عبد زہدن فی الدنیا الا انبت اللہ الحکمت فی قلبہ وانطق بہا لسانہ وبصرہ داء الدنیا وداءہ ودواءہ اخراجہ سالما الی دار السلام۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا کے اندر زہد اختیار کرتا ہے، اللہ کیا کرتا ہے، اس کے دل کے اندر حکمت کا ایک پودا لگا دیتے ہیں، اور اس کی زبان سے حکمت کے پھول جھڑنے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا کے عیب بھی دکھا دیتا ہے، اور دنیا کی بیماریاں بھی دکھا دیتا ہے، ان کا علاج بھی دکھا دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ پھر اسے اس دارالفانی سے، دارالغرور سے نکال کر سلامتی والے گھر کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ زہد کے انعامات ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا دلانی علی اعمال اذا عملتہ احبانی اللہ احبانی الناس، کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جسے کروں تو لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے اور اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قال ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، بندے دنیا کے اندر زہد اختیار کر لے، اللہ تو اسے محبت کرنے لگے گا۔ وازہد فی ما عند الناس یحبک الناس، کہ جو کچھ دنیا کے اندر ہے، لوگوں کی جیبوں میں ہے،
ان سے بے نیاز ہو جا، بے پرواہ ہو جا، بے رغبت ہو جا، تو لوگ بھی تجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ اولیاء کرام کے ساتھ ہماری اتنی محبتیں کیوں ہیں؟ حضرت علی حجویری ہمارے کیا لگتے ہیں؟ بابا فرید الدین گنج شکر کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے؟ سلطان باہو سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ یہ محبت اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ہے، اور اسی فارمولے کے تحت جو حضور علیہ السلام نے بتایا کہ یہ لوگ دنیا سے بھی بے نیاز ہو گئے، دنیا کے مال و دولت سے، اور لوگوں کی جیبوں سے بھی بے نیاز ہو گئے، کسی کی جیب میں کیا ہے، ان سے ہر قسم کی لالچ کو منقطع کر دیا، تو اللہ نے ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔